ایسے موقع پر مجھے سورہ یاسین کا آخری رکوع یاد آتا ہے. دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ سچے نبی تھے. صدیوں پہلے ایسے دلائل دے رہے ہیں آپ اور ایسی آیات ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے مشرکین کو بتایا کہ تم مر کے ختم نہیں ہو جاتے, مٹی ہوتے ہو, لیکن قیامت کے دن اس مٹی کو دوبارہ ریورس گیئر لگے گا. جیسے پانی سے انسان بنتا ہے, پھر انسان دوبارہ ریورس ہو کے مٹی, تو اس مٹی کو دوبارہ ریورس گیئر لگے گا اور یہ انسان بن کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. اب اس پہ عقلی اشکالات, بعض مجھے یہ کہتے ہیں قرآن حدیث سے باتیں نہیں کرتا, عقلی باتیں پھینک رہا ہوتا ہے. پتہ نہیں کیا کیا اعتراضات ہیں جو ہم اپنے بارے میں فیس بک پہ دیکھ رہے ہو. تو اللہ کے بندو, عقلی دلائل قرآن نے جتنے دیے ہیں اتنے دنیا میں کوئی بھی نہیں دیتا. تو خود قرآن کا طریقہ ہے عقلی دلائل لینا. کیونکہ تو قرآن جگہ جگہ کہہ رہے ہیں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں, سینس لیس لوگوں کے لیے نشانیاں نہیں ہیں. سینس لیس آدمی تو بتوں کے سامنے جھکتا رہے گا, تو غلط چیزوں کی طرف جاتا رہے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو بتایا کہ تم زندہ ہو گئے. تو ایک ایتھیسٹ تھا, یہ اس دور میں بھی تھے کچھ لوگ جو یہ کہا کرتے تھے وما یہلکنا الا الدہر, کہ یہ صرف زمانے کے انقلابات ہیں کہ ہم مرتے بھی ہیں جیتے ہیں. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا, زندہ بھی ہوتے ہیں, پیدا بھی ہوتے ہیں, مرتے بھی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, خود بہت ہو رہا ہے. تو وہ آیا اور نبی کا مذاق اڑانے کے لیے نا, جیسے کوئی یوٹیوب پہ اللہ کے وجود کے اشکالات کرے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقاعدہ تصویروں سے جو چیز یعنی ویڈیو جو چلا دی جائے نا تو اس سے اثر زیادہ ہوتا ہے. جو لوگ چاہتے ہیں نا ویڈیو پہ یوٹیوب پہ ہمارا کلپ زیادہ چلے, تو وہ موضوع کے حوالے سے بیک گراؤنڈ میں تصویریں بھی چلا رہے ہوتے ہیں. یہ انسان کی فطرت ہے کہ جو بات چل رہی ہے اسی حوالے سے, جیسے جہنم پہ بیان ہو رہا ہے کہ جو آگ نظر آ جائے, تو آدمی تھوڑا سا اس بیان سے ڈر رہا ہوتا ہے, پھر اس آگ سے اور ڈر جاتا ہے. اب جہنم پہ بیان ہو رہا ہے اور پیچھے ہوٹل کی تصویر آئی جہاں لوگ آئس کریم کھا رہے ہیں بیٹھے, تو وہ عجیب سا لگے گا نا. تو یہ انسانی فطرت ہے اور اس کا ہر دور میں استعمال ہوا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں جو لوگ کلپ ڈالتے ہیں نا وہ یہ ان چیزوں کا خیال کیا کریں کہ اس کے حساب سے اس کو اٹریکٹیو بنایا کریں, پھر وہ کلپ مارکیٹ میں چلے گا. یہ دیندار لوگ یوٹیوب پہ کام بھی عجیب اسٹائل سے کر رہے ہوتے ہیں کہ عجیب خوش کلپ آ رہا ہے, بس حضرت جی نے فرمایا اور ختم ہو گیا. جیسے بلوچستان میں جا رہا تھا, ابھی کوئٹہ کا سفر ہو رہا تھا, تو ہمارے ایک بلوچستان کے استاذ ہیں, بلوچی ہیں, بڑے گہری دوستی ہے میری ان سے. تو ہم کراچی سے جب کوئٹہ کی طرف نکلے, پہلے بھی میں کئی دفعہ کراچی سے کوئٹہ آیا ہوں, تو کیونکہ درمیان میں آبادی نہیں آتی, کوئی بڑا شہری نہیں آتا, تو میرا خیال یہ تھا ہم بالکل کنارے جا رہے ہوتے ہیں سمندر کے, کوئٹہ پہنچ جاتے ہیں. میرا یہ خیال تھا, مجھے یہ نہیں پتا تھا اتنی کم آبادی ہے بلوچستان کی. تو میں نے اپنے وہ ہمارے جو بلوچی استاذ تھے ان سے میں نے پوچھا کہ بھائی یہ ہم کنارے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں ہم بلوچستان کے بالکل بیچوں بیچ سفر کر رہے ہیں. میں نے کہا یار یہ شہر کیوں نہیں آ رہے؟ جیسے پنجاب میں جاؤ نا آبادی ایک دم شروع ہوتی ہے, پھر بھی دیہات گاؤں آتے 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 ختم ہوتے ہوئے ٹائم لگتا ہے, ابھی ختم ہوتی نہیں کہ دوسرا گاؤں شروع ہو جاتا ہے. پنجاب میں تو ایسے زیادہ تر سفر ادھر ہی کے ہوتے ہیں. تو بلوچستان کے بارے میں خیال تھا بہت ہی سائٹوں سے ہم جا رہے ہیں, یہ تو تھا کہ کم آبادی ہے لیکن اتنی کم ہے یہ نہیں بتا تھا. تو وہ مجھے بتاتے تھے پھر اب دیکھو وہ شہر آ رہا ہے. میں ان کا سے مزاح کرتا تھا, میں نے کہا یار شہر آنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں. ہم انتظار میں ہوتے ہیں ابھی ایک شہر آئے گا, سڑکیں ہوں گی, اس میں گاڑی گھسے گی, جگہ جگہ ہاسپٹل نظر آ رہے ہوں گے, وہ ایک بندہ وہاں نظر آ جائے, اس پہاڑ پہ نظر آیا, 4 مکان ادھر نظر آئے, اور شہر. تو کیا بات تھی, کہاں سے آ گئی یار یہ شہر؟ ہاں تو یوٹیوب پہ کلپ بھی عجیب اسٹائل کے ڈالے جا رہے ہیں. کچھ کام کیا کرے تو صحیح انداز سے کیا کرے. تو وہ جو تھا نا, وہ دیکھو مشرک نبی کے پاس آ کے یہ بھی کہہ سکتا تھا زبانی کلامی کہ بھائی جب ہم بوسیدہ ہو کے قبر میں گل سڑ کے ختم ہو جاتے ہیں تو بھلا زندگی کیسے ملے گی, تو کیڑے کھا جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اس نے وہ یہ جانتا تھا کہ نہیں بھائی ایسے بات نہیں بنے گی. وہ گیا ایک قبرستان جو بہت قدیم قبرستان تھا, کئی 100 سال پرانا. وہاں قبر کی ایک ہڈی نکالی اس نے کسی میت کی, بالکل سڑی ہوئی گلی ہوئی بھربھری ہڈی. وہ لایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب یہ وہ بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہی ہے, ویڈیو چل رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اشکال ہو, ایتھیسٹ تھا نا, اشکال کر رہا ہے کہ والا یہ کیسے زندہ ہوگی, اور ساتھ میں وہ ہڈی بھی دکھا رہا ہے. اور وہ ہڈی پیش کر کے کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم, بھلا یہ ہڈی جب پوسیدہ ہو کے گل سڑ کے ختم ہو گئی, اسے کون دوبارہ زندہ کرے گا اور اس حساب و کتاب کے لیے کھڑا کرے گا قیامت کے دن؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری باتیں کامن سینس کے
ابے یار بول لیا کرو اللہ کا واسطہ, یہ تو اب میری مزاج سمجھ جائے نا, آپ کو جملہ کمپلیٹ کیا کریں. اے محمد آپ کی یہ باتیں کامن سینس کے خلاف, کیسی باتیں, یہ کیسے زندہ ہوگا؟ یہ ویڈیو اس نے یوٹیوب پہ چلا دی, اور بھی جتنے لوگ ہوں گے وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے. یہ اعتراض نبی پر تھا یا اللہ پر تھا؟ دعویٰ تو نبی نے کیا تھا, مگر یہ پیغام کس کا پہنچایا تھا؟ اللہ کا. اس لیے نبی نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا کہ بھائی جس نے دعویٰ کیا ہے وہی اسی کی ذمہ داری ہے, ہمیں کیا. بھائی اللہ نے کہا ہے کہ میں زندہ کروں گا, تو اللہ تو ہی بتا دے, تو ہی بتا دے. آپ جب کسی کا پیغام پہنچاتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا, بھائی آپ اسی سے بھگت لو بھائی. میں آ کے کسی کو بولوں تمہیں پولیس والے نے بلایا, تھانے والے ایسے جو باہر کھڑا ہے بلا رہے ہیں, آپ نے جاؤ گے ایسی مولوی صاحب چھوڑ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے پھر میں جا کے بتا دیتا ہوں کہ بھائی میں, وہ کہہ رہا ہے آپ بالکل ایسا جو صاحب آپ خود ہی نہیں بڑھنے اس سے, میں تو پتلی گلی سے نکل لوں گا, مجھے کوئی ذرا بھی غم نہیں ہوگا. تو نبی کو کچھ نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے. بھائی اللہ نے دعویٰ کیا ہے, اسے جا کے پوچھو. سورہ یاسین کا آخری رکوع نازل ہوا, اور کیا عجیب انداز تھا. فرمایا اولم یر الانسان, یہ انسان جو اعتراض کر رہا ہے, محمد ہڈی لے کر آیا ہے, کیونکہ یہ ویڈیو یوٹیوب کی ویڈیو اتنی نہیں چلتی, یہ ویڈیو بہت تیزی سے لوگوں میں پھیلے گی, لہذا اس کا جواب اس سے بھی زیادہ, کہتے ہیں نا مفتی صاحب اس پر ایسا کلپ ہونا چاہیے انجینئر کے خلاف کہ اس سے بھی زیادہ ویور بڑھے ہیں. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں انجینئر کے پاس تو فالتو ٹائم پھینکنے کے لیے, بولو بھائی آج کی ایک مغرب کی بات ایک صاحب کرتے ہیں یار انجینئر کے خلاف کن کام کرتے ہیں. میں نے کہا ان کے پاس پھینکنے کے لیے ٹائم بہت ہے. کسی نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میزان بینک کے بارے میں مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب پڑھو, بڑی زبردست ہے. میں نے کہا اس مفتی تقی صاحب کی کتاب پڑھنے کے لیے کیا مفتی تقی صاحب کی شخصیت کافی نہیں ہے؟ اس کے لیے انجینئر سے پوچھو گے آپ جا کے کہ اس کی کس کی کتاب پڑھو. کیسے بیچاروں کا, لوگوں کا دماغ, اتنے بڑے بڑے علامے ملک میں موجود ہیں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے, ان سے پوچھو کہ حضرت مجھے کس کی کتاب پڑھنی ہے, لوگ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ ایک نوجوان لڑکے سے پوچھ رہے ہیں کہ حضرت آپ بتائیں کہ اس موضوع پر کس کی کتاب پڑھیں. یہ قرب قیامت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جاہل لوگوں کو رئیس بنا لیں گے. میں الحمدللہ اگر اس طرح کے جتنے لوگ یوٹیوب پہ آ رہے ہیں ان کے دلائل کی دنیا میں ان کے خلاف تیاری کر کے جواب دینا چاہوں تو انشاءاللہ بہت مدلل جواب دے سکتا ہوں. ابھی مجھ پہ کسی نے اعتراض کیا کہ 3 طلاق کے موضوع پر میرے جو دلائل ہیں وہ ادھورے ہیں, فلاں نے بڑے زبردست دلائل دیے ہیں. تو یاد رکھو میرے جو دلائل ہیں نا 3 طلاق کے موضوع پر, وہ مسجد کے ممبر پہ عوام کے سامنے ہیں, اور وہ اس ٹاپک کو لے کے میں بیٹھا نہیں تھا, بیٹھا میں واضح و نصیحت کے لیے تھا. درمیان میں سوال آ گیا تو چلتے پھرتے سرے دس جو دلائل ہو گئے وہ پارسل کر دیا ہم نے. سمجھ میں آئی میرا حال؟ جتنے میرے کلپ ہیں نا علمی وہ سارے ایسے ہی ہیں. باقی جو میں نے باقاعدہ ریکارڈ کروائے ہیں جو بیانات جو علمی ہیں, جن کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ خاص ٹاپک پر ہیں, وہ میں ریکارڈ کرواتا ہوں آزان ٹی وی والے کے عدیل عارف صاحب. ابھی میرا 3 طلاق کے موضوع پر جو میں نے دلائل وہاں ریکارڈ کروائے ہیں وہ ایپیسوڈ تیار ہو رہے ہیں. وہ جب اپلوڈ ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس کے دلائل خاندانی ہیں اور کس کے دلائل غیر خاندانی. اس میں حدیثوں کے حوالے بھی دیے ہیں, حدیث نمبر فلاں, حدیث نمبر فلاں, حدیث عربی عبارات بھی پڑھی ہیں, اور ایک ایک دلائل جو اس میں جو دیگر وہ علماء جو 3 طلاق کو ایک کہتے ہیں نا ان کے ایک ایک دلیل پڑھی ہے اور اس کے جوابات ہیں. اور ایسے انشاءاللہ خاندانی جوابات ہیں کہ آپ جب وہ سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا. آئی بات سمجھ؟ تو باقی یہ کہ یہ علماء کا یہ نہیں ہے کہ وہ سارا دن بیٹھ کے یہی کرتے رہے, بیٹھ ایک کلپ اس طرح فل ٹائم پہ تیار کر لیں, زور سے عامل پہ فلانے عامل پہ اس طرح تیار کر لیں. یہ کام نہیں ہے, امت کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اس ٹاپک کی طرف میں آتا نہیں, اپنا دامن بچا کے رکھتا ہوں میں. اگر ہماری تدریس ہے صبح سے لے کے 1 بجے تک, پھر اس کے بعد ہمارے گھر بار ہیں, پھر اس کے بعد بیانات کی ترتیب ہے, پھر فون پہ مسائل بتانے کی ترتیب ہے, وہ بہت لمبا میری جو ترتیب ہے نا دن گزارنے کی, وہ اگر آپ کسی دن میرے ساتھ رہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ہو گیا. اس پہ ہم بیٹھ جائیں کمرہ سجا کے, ٹھیک ہے نا, اور آمین اور ٹانگیں چوڑی کرنا اور ٹانگیں پتلی کرنا, ان چیزوں پہ اپنی صلاحیتیں خرچ کرنا شروع کر دیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دین کی خدمت نہیں ہے بلکہ اپنی صلاحیتوں کو برباد کرنا ہے. تو اس لیے علماء بڑے بڑے ملک میں پڑھے ہوئے ہیں, ان کی کتابیں آپ پڑھو, ان کا نام دیکھ کر. مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں تو ان کا نام ہی کافی ہے, اس کے لیے کسی سے پوچھنے. میزان بینک کا مسئلہ انجینئر سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ ایک صاحب کہنے لگے کہ انجینئر نے بھی کہا ہے کہ اس کی گنجائش ہے میزان بینک. میں نے کہا اس کو پتہ کیسے چل گیا؟ میں نے میزان بینک میں 1 سال گھس کے تحقیق کی ہے, تو پھر میں نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ جائز ہے. اس نے کہاں تحقیق کی ہے بھائی؟ پھر ہم نے جامعۃ الرشید میں 1 سال ڈیبیٹ کی ہے
میزان بینک میں جو اسلامک بینکنگ کا جو سسٹم چل رہا ہے نا اس وقت، اسلامک بینکنگ کا جو بینکوں میں سسٹم چل رہا ہے، اس پہ 1 سال روزانہ ہماری مجلس ہوتی تھی، اللہ ماشاء اللہ کبھی ناغہ ہو گیا، 5-6 علماء کا پینل تھا، وہ بیٹھ کے روزانہ ان کے سسٹم پہ بحث کرتا تھا قرآن و سنت کی روشنی میں، ایک ایک جزئیے پر کہ یہ شریعت کے مطابق ہے، یہ خلاف ہے۔ جب تک ایسی تحقیق نہیں تھی ہم نے بینک کے بارے میں فتویٰ نہیں دیا، نہ حلال کا نہ حرام، جو بھی پوچھتا تھا وہ ہمیں معلوم نہیں۔ 1 سال تک یہ تحقیق ہوئی ہے، پھر بینکوں میں جا کے دیکھا ہے کہ عملی طور پر یہ نافذ بھی ہے یا نہیں ہے۔ اس میں حضرت مفتی تقی صاحب کی تقلید نہیں کی، ہم نے تحقیق کی ہے، اور اس کو کہتے ہیں تحقیق۔ اس کے بعد ہم نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ کیا ہے، جائز ہے۔ بعض شیخوں کو پھر بھی اس کی ناجائز کہا، لیکن اوور آل جو ہے وہ کیا ہے، جائز ہے۔